پہنچتے ہی جن اس پر طاری ہو گیا اور کہا میں یہی رہوں گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے یہی حضرت کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ بس یہ گزارش ہے کہ جو حضرت کو پیش کیا جائے اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہو۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کر جانے والے ہیں جہاں آج بھی آپ کے قدموں میں جن کی قبر موجود ہے، اور آج بھی آپ کے در اقدس سے جس کسی کوئی شخص پر جن یا بلیات یا کسی شے کا اثر ہوتا ہے وہ آپ کے فیض و کرم کے ذریعے وہاں سے فیض حاصل کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد صابر حاضر ہوں آج کے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت بھولا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شارٹ بایوگرافی۔ حضرت بھولا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق پاک پٹن سے ہے۔ آپ کا سلسلہ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ ہندوستان میں 1800 کے قریب سن میں تشریف لائے تھے، جب ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کا قبضہ تھا، اور جب آپ ہندوستان تشریف لائے تب ناگپور شہر میں بنگالی پنجہ نامی علاقے میں آپ نے اپنا قیام حاصل کیا۔ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ آپ یہاں پیڑ کے نیچے قیام کرتے اور اپنی ریاضت میں مصروف رہتے۔ اس وقت بنگالی پنجہ میں جھاڑیکر سماج کے لوگ کافی تعداد میں رہا کرتے تھے، جن کا خاندانی پیشہ مٹی سے سونا چننا یعنی مٹی سے سونا ڈھونڈ کے نکالنا تھا۔ آپ دن بھر اپنی ریاضت میں پیڑ کے سائے تلے رہتے، اور کسی نے کھانے کو کچھ دیا تو کھاتے، ورنہ فاقوں میں رہتے۔ لہٰذا کچھ لوگ آپ کو اس طرح دیکھ کے سمجھ گئے کہ آپ بڑے مقام کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے عرض کی کہ حضرت ہمیں آپ کی خدمت میں لے لیجئے اور ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیجیے۔ کچھ عرصے بعد اسی طرح لوگوں نے آپ کی خدمت کی، اور ایک بڑھیا جو کہ بوڑھی ہی تھی، اس نے آپ کو ایک گائے لا کے دی جو کہ حضرت کو 12 مہینے دودھ دیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی جب بھی حضرت بھولا شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسے بلاتے تو وہ دوڑی چلی آتی۔ آپ کی محبت سے گائے تر و تازہ اور خوبصورت ہو گئی۔ اس کے بعد جھاڑیکر لوگوں کی نیت اس گائے پر خراب ہو گئی۔ جب ایک دن آپ ریاضت میں مصروف تھے تو لوگوں نے اس گائے کو کاٹ کر کھا لیا۔ لہٰذا جب آپ اپنی گائے کو ڈھونڈنے لگے تو وہ نہ ملی۔ پھر آپ نے اسے آواز دی تو وہ لوگ آپ کے سامنے حاضر ہو گئے، اور ان لوگوں کے پیٹ سے گائے کی آواز آنے لگی، اور عالم یہ ہو گیا کہ لوگوں کا جھوٹ آپ بھولا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھل گیا۔ آپ اس بات سے بڑے ناراض ہوئے، کیونکہ ایک طرف جھاڑیکر سماج کے لوگ آپ کی بہت عزت اور خدمت کیا کرتے تھے، اور انہی لوگوں نے گائے کو مار کر کھا لیا۔ کچھ وقت بعد حضرت نے سبھی سے دوری اختیار کر لی اور اکیلے اپنی ریاضت میں رہنے لگے، اور کچھ سالوں بعد آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ کر لیا۔ آپ نے 1875 سے 1880 کے درمیان پردہ کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو وہی املی کے پیڑ کے پاس آپ کو مدفن کر دیا۔ یہ خبر آپ کے پیر صاحب کو 11 مہینے بعد ملی۔ اس کے بعد آپ کے پیر صاحب ناگپور تشریف لائے اور آپ کی قبر کا مطالعہ کرنے لگے۔ لہٰذا آپ کے پیر صاحب نے کہا کہ آپ کی قبر املی کے پیڑ کے پاس موجود ہے، جہاں کئی سارے جنات کا سایہ ہے۔ کچھ دن بعد آپ کی قبر کھولی گئی تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا کفن میلا نہیں تھا، اور آپ کا کفن جب کھولا گیا تو آپ کے سر پر پسینہ اور آپ کے بال اور ناخن اور ساتھ ہی مونچھ بڑھ گئی تھی۔ یہ دیکھ کے سب حیران رہ گئے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں، بلکہ دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے پیر صاحب نے آپ کی مونچھ اور ناخن کاٹ لیے۔ اس کے بعد پھر سے آپ کو غسل دے کر دوسری جگہ مدفن کیا گیا، جہاں آج آپ کی قبر موجود ہے۔ آپ کے پیر صاحب نے ناخن جمع کیے اور لوگوں سے کہا، جاؤ 2 پتھر لے آؤ، اور ان دونوں پتھروں پر آپ کے ناخن سے کچھ نقش لکھا، جو کہ آپ کے دربار میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کیا عظیم شان ہوتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کا
احترام کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی شخص آپ کی بارگاہ کے سامنے سے جاتا جس پر کوئی شے یا جن کا سایہ ہوتا تو وہ وہی رک جاتا اور تڑپنے لگتا، اور وہ جن شے جو بھی ہو خود کہتی کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کے جسم سے نکل جاؤں گا۔ اس طرح آپ کے در سے آج بھی فیض جاری ہے اور لوگ آج بھی آپ کے در سے شفا پاتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک شخص آپ کے یہاں احمد آباد سے آیا جو کہ کچی تھا، جس پر جن کا سایہ تھا۔ پہلے جب وہ جن سے پریشان تھا تو بارگاہ میرا داتار جو کہ احمد آباد میں موجود ہے وہاں گیا۔ وہاں جن نے حاضری دی اور کہا میں صرف ناگپور میں موجود بھولا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے جو کہ پٹری کے پاس موجود ہے وہیں سے اسے رہا کروں گا، ورنہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پتہ ہونے کے بعد وہ شخص اور اس کے ساتھ کے لوگ ناگپور آئے اور بھولا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پہنچتے ہی جن اس پر طاری ہو گیا اور کہا میں یہی رہوں گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے یہی حضرت کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ بس یہ گزارش ہے کہ جو حضرت کو پیش کیا جائے اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہو، جیسے کہ اگر چادر پیش ہو تو اس میں ایک بالش چادر میرے لیے بھی ہو، اور پھول پیش ہو تو ان پھولوں میں سے کچھ پھول میرے لیے بھی ہو۔ یہ سن کے لوگوں نے اس سے قید کرنے کا سوچا۔ اس دور کے معلوماتی لوگوں نے جن سے بات کی اور اس سے ایک کانچ کی شیشی میں قید کر لیا۔ اس کے بعد اس جن کو کانچ کی شیشی کے ساتھ آپ حضرت بھولا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ ملی، اور وہ شخص بھی ٹھیک ہو گیا جو جن سے بہت پریشان تھا۔ پھر کچے لوگوں نے اس واقعے سے آپ پر ایمان کے مطابق آپ کے دربار کا تعمیری کام شروع کیا، اور آج یہ عالم ہے کہ آپ کا دربار بڑا خوبصورت اور بہترین تعمیر کیا گیا ہے آپ کے غلاموں کے ذریعے۔ آج بھی آپ کی بارگاہ میں کئی جن قید ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور وہ وہیں پر ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ بہرحال امید ہے آپ کو دیدار اولیاء کی یہ کوشش پسند آئی ہوگی کہ اتنی تحقیق کے بعد ہم سارے اولیاء اللہ کی سوانح عمری اور ان کے واقعات سے روبرو آپ کو کرا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اسی طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے دیدار اولیاء یوٹیوب چینل کو۔ ملتے ہیں اسی طرح کی اور بھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔